السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 78 کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جسے پیدا کیا ہے اسے مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس بات کو بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم زندہ رہیں، دنیا میں ہمارا نام رہے، دنیا میں ہماری شہرت ہو، دنیا میں ہمیں لوگ اچھے نام سے یاد کریں، دنیا میں ہم ترقی کریں۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ وہ شخص جو اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، جو کوشش نہیں کرتا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمارا نام رہے، ہم دنیا میں بھی باعزت رہیں اور آخرت میں باعزت رہیں۔ یہ ہر شخص کی کوشش اور تمنا ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم کچھ باتیں اسی کے تعلق سے پیش کرتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے، ہر شخص چاہتا ہے اس کی شہرت ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، لیکن یہی دنیا جس میں ہم نام پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہتا ہے، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آخر وہ دن کون سا ہوگا؟ آئیے پہلے سورۃ النساء کی آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں آ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے مکان میں کیوں نہ ہو، چاہے جتنی تم اپنی حفاظت کر رکھے ہو، موت جس وقت وہ گھڑی آ جائے گی، موت جا کر کے تم کو پکڑ لے گی، اس سے تم کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ وقت آ ہی جائے گا۔ چاہے تم فلائٹ میں بیٹھے ہو، چاہے تم ٹرین میں بیٹھے ہو، چاہے تم دریا میں تیر رہے ہو، چاہے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہو، چاہے درس و تدریس کا کام کر رہے ہو، چاہے نماز پڑھا رہے ہو، چاہے کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہو، چاہے بزنس، کہیں بھی ہو، موت کا جب وقت آ گیا تو موت آپ کو پکڑ ہی لے گی، آ لے گی موت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا: قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ تم سے ضرور آ ملے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خبر ہے، باخبر ہے، اور پھر آپ کو خبر کر دے گا، آپ کو بتلائے گا، تمام اعمال کی خبر کر دے گا، جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہو، چونکہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اسی طرح سے ارشاد فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ 2 آیتیں پہلے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ موت کہیں بھی ہو آ کر پکڑ لے گی،
دوسری بات کہیں بھی راہ فرار اختیار کرو نہیں، موت آ جائے گی۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جب اس موت کا وقت آ جائے گا، جب وہ گھڑی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں، آیت نمبر 34 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کی اللہ کے علم میں ایک میعاد متعین ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے کہ کب ہے اس کا وقت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے۔ ٹھیک اسی وقت جب موت کی گھڑی لکھی ہوئی ہے، موت آ کر کے پہنچتی ہے۔ محترم حضرات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا کہ جو گھڑی متعین ہے اس وقت پر وہ موت آ کر کے رہے گی۔ موت جب آ جائے گی، اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جب موت آ جائے گی تو کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ مال نہ دولت، نہ آل نہ اولاد، نہ رشتہ نہ اقربا، کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جب موت آئے گی تو آپ کے جانے سے کسی کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، سارے کام جاری ساری رہیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے کام نہیں ہوگا، ہم جائیں گے تو کام ٹھپ ہو جائے گا، کچھ نہیں رکتا ہے، سارے کام چلتے رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، جس کرسی پر آج آپ بیٹھے ہیں اس کرسی پر کل کوئی دوسرا بیٹھے گا، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام کوئی دوسرا کرے گا، جو کچھ مال و دولت آپ کا ہے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور مال کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جس دن موت آتی ہے سارے کے سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی انتظار نہیں کرتا ہے کہ دوبارہ آئیں گے، سب کو یہ پتا ہے کہ اب دوبارہ آنے والے نہیں، لہذا سارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ موت کے دن سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی، موت کے دن جس دن موت آتی ہے، جو سب سے پہلی چیز آپ سے چلی جائے گی وہ نام آپ کا ہوگا۔ آپ کا نام، چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں، چاہے آپ کچھ بھی ہوں، کچھ بھی، کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، علامہ ہوں، بادشاہ ہوں، کوئی بھی چیز ہوں، آپ سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ آپ کا نام ہے، وہ چیز چلی جاتی ہے فوراً۔ اگر آپ اپنے گھر سے دور کہیں ہاسپٹل میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو لوگ پوچھیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، کہاں پہنچی، گاڑی کہاں تک پہنچ چکی ہے، ایمبولینس کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے وقت لوگ کہیں گے جنازہ لے کر کے چلیں، یہ نہیں کہیں گے ایم پی صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، پرائم منسٹر، کچھ نہیں، جنازہ لے کر کے چلیں۔ قبرستان میں اتارنا ہوگا، میت کو قبرستان میں اتاریے، آپ کا نام ختم، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن آپ کا نام ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ کوئی ڈیڈ باڈی کہے گا، کوئی جنازہ کہے گا، کوئی میت کہے گا، نام آپ کا نہیں آئے گا، آپ کا نام ہرگز نہیں آئے گا۔ لہذا ہم دھوکے میں نہ آئیں، ہم دھوکے میں نہ آئیں، مال و دولت کے، حسب و نسب کے، آل و اولاد کے، یہ سب دھوکے میں آنے والی چیزیں ہیں، دھوکے میں لانے والی چیز، اس دھوکے میں ہمیں اور آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ دنیا بہت ہی حقیر ہے، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار، دنیا کو چند لوگ سمجھتے ہیں پائیدار، یہ کتنی پائیدار ہے، ٹھوکر لگا کے دیکھ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف قرآن و حدیث کی دعوت ہے، قرآن و حدیث ہمیں بلا رہا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں یقیناً وہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آخرت کی زندگی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔
100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 1000 سال کے کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور قرآن و حدیث ہمیں اور آپ کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اور آپ تیاری کریں اس دنیا میں اس زندگی کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر غم کرنے والے بہت زیادہ ہیں. پوری زندگی ہمارے مرنے کے بعد، ہماری وفات کے بعد، ٹھیک ہے ہمارا نام ختم ہو گیا لیکن وہ غم کرتے رہیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. یاد رکھیے 3 طرح کے لوگ آپ پر غم کرنے والے پائے جائیں گے. 3 طرح کے لوگ ہوں گے. آپ کو جو لوگ دور سے جانتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہائے بیچارہ دنیا سے چلا گیا، بات ختم. یہ لوگ دور سے آپ کو جانتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے دوست اور احباب ہوں گے، جو آپ سے ملنے جلنے والے ہوں گے، جو صبح و شام آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے والے ہوں گے، جو آپ سے فون پر باتیں کرنے والے ہوں گے. وہ لوگ بھی چند دن افسوس کریں گے، پھر اسی ہنسی مذاق کی دنیا میں وہ بھی گم ہو جائیں گے چند دنوں تک. اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جو غم کرنے والے، وہ آپ کے گھر کے افراد. ان کا غم سب سے گہرا ہوگا، ان کی پریشانی سب سے زیادہ ہوگی، جو مہینوں تک رہے گی. وہ غم ان کا سالوں تک باقی رہے گا. پھر یادداشت کی ٹوکری میں وہ بھی ڈال دیں گے. جتنے غم کرنے والے تھے سب ختم ہو گئے. ایک کہانی آپ کی ختم ہوئی. کون سی کہانی؟ دنیا کی کہانی. دوست و احباب تھے، ملنے جلنے والے تھے، گھر والے تھے، رشتہ اقربا تھا، مال و دولت، ساری چیزیں تھیں، سب ختم. یہ کہانی ختم. اب دوسری کہانی آپ کی شروع ہوگی اور وہ ہے آخرت کی کہانی. اور یہی حقیقی کہانی ہے. اسی کہانی کو ہمیں اور آپ کو سنوارنا ہے اور بنانا ہے. چونکہ جب ہم نے اس کہانی کو بنا لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے ختم ہو جائے گا آپ کا حسن و جمال، آپ سے دور ہو جائے گا آپ کا مال و دولت، آپ سے دور ہو جائے گی صحت اور تندرستی، آپ سے دور ہو جائیں گے اقربا، اولاد، بیوی، شوہر. یہ سب آپ سے دور ہو گئے. آپ کے بنائے ہوئے مکان، آپ کی حویلیاں، آپ کی کوٹھیاں، آپ کی گاڑی، آپ کی سواری، آپ کی رعایا، یہ سب کے سب آپ سے دور ہو گئے. یہاں تک کہ بیوی دور ہو گئی. شوہر کا اگر انتقال ہوا ہے اور بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر دور ہو گیا. باپ کا انتقال ہوا، بیٹا دور، بیٹے کا انتقال، یعنی سب کے سب دور ہو جائیں گے. کچھ باقی نہیں رہ گیا. گیا حسن و جمال، گئی آپ کی ترقی، گیا آپ کا نام. اگر آپ کے پاس اگر کچھ باقی ہے تو کون سی چیز باقی رہ گئی؟ آپ کے پاس باقی رہ جانے والی چیز آپ کے اعمال ہیں. ہم نے نیک اعمال کیا ہے یا بد اعمال کیا ہے، یہ دونوں آپ کے پاس باقی رہیں گے. لہذا غور کرنے کا مقام، سوچنے کا مقام ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آپ جس منصب پہ تھے وہ منصب گیا، جو گھر تھا آپ کا وہ گھر گیا، اولاد تھی وہ اولاد گئی، مال و دولت گئی، آپ کا حسن و جمال گیا، آپ کے گھر والے گئے. کیا باقی بچا؟ اعمال باقی بچے. تو آپ نے آخرت کے لیے، قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اس نے کیا تیاری کی. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے.
ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے اگر تیاری کی ہے، فرائض کے اہتمام کیا ہے، ہم نے نوافل کا ہم نے اہتمام کیا ہے، نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، ہمارے لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق ہیں، صدق و خیرات ہم نے کیا ہے، ظاہری بھی کیا ہے، پوشیدہ بھی کیا ہے، لوگوں سے صلہ رحمی کی ہے، یتیموں کا بیواؤں کا ہم نے خیال کیا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، تو ہم امید لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کیا ہے، دنیا ہی کے چکر میں پھنس کر کے رہ گئے ہیں، تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ وقت ہے، ابھی وقت ہے ہمیں سنبھلنے کا، وقت ہے ہمیں سوچنے کا، وقت ہے ہمیں عمل کرنے کا، وقت ہے ہمیں گناہوں سے ہٹ کر صحیح راستے پر جانے کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اور جہنم کے راستے سے ہمیں دور کر دے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم یہ جان لیں کہ موت بھی آنی ہے، اور موت جب آ جائے گی تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اسی وقت آپ کے سارے اعمال بند کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھائیاں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، برائیاں کی ہیں تو برائیاں آپ کے ساتھ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ برائیوں پر ہمیں نہ لے جائے، ہمیں اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بات کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں تمام فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ، ان اعمال سے دور رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جسے تو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہمیں دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔